بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں میں کافی ہو جائے، اور غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب کبھی تکلیف ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔